حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، یہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ کہ نماز ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ حاضرین اکرام، کل قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کے متعلق سوال کیا جائے گا وہ اسی نماز کا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، کہ کل قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر اس کی نماز صحیح ہے، اس کی نماز درست ہے، تو بقیہ تمام اعمال بھی درست ہوں گے۔ فَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس کی نماز میں کوتاہی ہے، اگر اس کی نماز ہی خراب ہے، تو بقیہ تمام اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں، تھوڑی سی نیند آ گئی، نماز کو چھوڑ دیا، موبائل میں بزی ہو گئے، نماز کو چھوڑ دیا، تھوڑا سا کام آ گیا، نماز کو چھوڑ دیا۔ یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، یہ نماز یہ دین اسلام کا ستون ہے، اگر ستون کو گرا دیا جائے تو عمارت باقی نہیں رہتی، اسی طریقے سے نماز کو چھوڑ دیا جائے تو انسان کا اسلام بھی باقی نہیں رہتا۔ سورہ مدثر میں رب العالمین نے نماز چھوڑنے والوں کا انجام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اہل جنت جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ کس چیز کی وجہ سے تمہیں جہنم کی آگ میں پھینکا گیا ہے، تو اہل جہنم سب سے پہلے جو بات کریں گے، سب سے پہلے جس چیز کا جواب دیں گے وہ یہی، قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ بھائیوں یاد رکھیے، نماز چھوڑنا یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ جہنم کے مجرم اپنی سب سے بڑی کوتاہی اور اپنے سب سے پہلے جہنم میں جانے کی وجہ یہی بیان کریں گے کہ ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ نمازوں کا چھوڑنا کل قیامت کے دن جہنم کی راہ پر لے جا سکتا ہے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، عزت و شرف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس پوری کائنات کا اکیلا، تنہا خالق، مالک، رازق، مدبر اور علی کل شیء قدیر ہے۔ انگنت درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، سید المرسلین، شافع محشر، ساقی کوثر، بہتر و برتر، افضل البشر، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے دین اسلام کا دوسرا رکن یعنی نماز ہے۔ حسین خوابوں کی رنگین تعبیر رکھنا، میرے دل میں حق کی تحریر رکھنا، سن کر جسے ہر باطل لرز اٹھے، یا رب میری زباں پہ وہ تاثیر رکھنا۔ معزز سامعین اکرام، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ایک انسان کے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑی پہچان نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر روز ہر دن ادا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ہر کسی پر فرض نہیں ہیں، جیسے کہ زکوٰۃ، یہ صاحب نصاب پر 1 سال کے بعد فرض ہوتی ہے۔ روزہ
یہ سال کے 12 مہینوں میں سے صرف 1 مہینے میں فرض ہے، اور حج یہ صاحب استطاعت پر پوری زندگی میں صرف 1 مرتبہ فرض ہے۔ اسی لیے یہ نماز ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ یہ نماز یہ دین اسلام کا ستون ہے۔ یہ نماز دن و رات میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ یہ نماز مسافر پر بھی فرض ہے۔ یہ نماز مقیم پر بھی فرض ہے۔ یہ نماز تندرست پر بھی فرض ہے۔ یہ نماز بیمار پر بھی فرض ہے۔ یہ نماز مرد پر بھی فرض ہے۔ یہ نماز عورت پر بھی فرض ہے۔ یہ نماز امیر پر بھی فرض ہے۔ یہ نماز غریب پر بھی فرض ہے۔ یہ نماز حالت امن میں بھی فرض ہے۔ یہ نماز حالت خوف میں بھی فرض ہے۔ معزز سامعین کرام، نماز یہ دین اسلام کا دوسرا بڑا رکن ہے۔ جس طرح ایک درخت کی اصل اس کی جڑ ہوتی ہے، اسی طرح دین اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے ان میں سے ایک دوسری چیز نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اگر استطاعت رکھتے ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ معزز سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت کے وقت، اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ اپنی امت کے متعلق جس چیز کی سب سے زیادہ فکر تھی وہ اسی نماز کی تھی۔ اللہ کے رسول اپنی زندگی کے آخری لمحات میں فرماتے ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں، نمازوں کی پابندی کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ معزز سامعین کرام، دین اسلام کے تمام احکامات، چاہے امر و نواہی ہو، فرائض و واجبات ہو، عبادات و معاملات ہو، یہ ساری چیزیں اللہ نے زمین پر نازل فرمایا، لیکن نماز ایک ایسا واحد فریضہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر خلیل ثانی خاتم النبیین امام الانبیاء جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے قریب بلا کر تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر دن و رات میں 50 نمازیں فرض کی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر آپ اللہ کی بارگاہ میں بار بار جاتے رہے، تخفیف و آسانی کا مطالبہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 50 نمازوں میں سے صرف 5 نمازیں باقی رہ گئیں، اور خالق کائنات نے کہا وَهِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لا يبدل القول لدی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی یہ امت 5 نمازیں بھی ادا کر لے تو میں انہیں 50 نمازوں کے برابر ثواب دوں گا۔ محترم سامعین کرام، یہ نماز ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ حاضرین کرام، کل قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کے متعلق سوال کیا جائے گا وہ اسی نماز کا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، کہ کل قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر اس کی نماز صحیح ہے، اس کی نماز درست ہے تو بقیہ تمام اعمال بھی درست ہوں گے۔ فإن فسدت فسد سائر عمله، اگر اس کی نماز میں کوتاہی ہے، اگر اس کی نماز ہی خراب ہے تو بقیہ تمام اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ حاضرین کرام، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا۔
جیسا کہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ اے لوگوں اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی خاص کر درمیانی نماز کی خاص کر حفاظت کرو، یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ مگر افسوس کی بات ہے، جب ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ نماز عصر کے وقت آج کا یہ مسلمان نماز عصر کے وقت کوئی کاروبار میں بزی ہے، کوئی موبائل میں بزی ہے، تو کوئی نیند میں خواب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! بھائیوں یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، کہ جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ اللہ اکبر! آج ہم مسجد میں بیٹھ کر سنتے ہیں، دین کی باتیں ہمیں کہانیاں لگتی ہیں۔ آج ہم اتنے غافل، اتنے سست ہو چکے ہیں کہ صرف مسجد میں بیٹھ کر سنتے ہیں، جیسے ہی مسجد سے ہم نکلتے ہیں دین کی باتیں ہمیں کہانیاں لگتی ہیں، ہم عمل سے کوتاہ نظر آتے ہیں۔ حضرین اکرام، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، یعنی نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرنے کا حکم دیا۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، یہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ حضرین اکرام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے اللہ رب العالمین سے جو دعائیں مانگی، جو مرادیں مانگی، ان دعاؤں میں سے ایک عظیم دعا یہ بھی تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، اے اللہ تو مجھے نمازی بنا، میری اولاد کو نمازی بنا، اے اللہ تو میری آنے والی نسل کو نمازی بنا۔ حضرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین نے طرح طرح سے ستایا۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کے میدان میں آپ پر پتھروں کی برسات کی گئی، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، کبھی شیب ابی طالب میں 3 سال تک پتے کھا کر زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا، کبھی حالت نماز میں آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجری ڈال دی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان لوگوں کے حق میں بد دعا نہیں کی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر کفار و مشرکین کی وجہ سے جب اللہ کے رسول کی نماز عصر فوت ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، بد دعا فرماتے ہیں ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، اے اللہ جن کی وجہ سے میری عصر کی نماز فوت ہو گئی ہے، اے اللہ تو ان کی گھروں کو اور ان کی قبروں کو تو آگ سے بھر دے، کما شغلونا عن صلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس، اے اللہ ان لوگوں کی وجہ سے میری عصر کی نماز فوت ہو چکی ہے، اے اللہ تو ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ حضرین اکرام، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے رسول ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ایک شخص آتا ہے کہتا ہے اے اللہ کے رسول اعدل، اے اللہ کے رسول آپ انصاف کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو دنیا میں کون سا انسان ہے جو انصاف کر سکے۔ اس کے بعد وہ شخص جانے لگا، یہ وہی شخص تھا کہ آگے چل کر کے اس کی نسل سے خوارج پیدا ہوئے۔ وہ شخص جانے لگا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھا لی، کہا ہے اللہ کے نبی آپ اجازت تو دیجئے، اس کی گردن مار دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانے دو، اسے مت مارو، اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، آج اس کی نماز نے اس کی جان بچا لی۔ حضرین اکرام، شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ معصوم بچے جن پر ابھی احکامات فرض نہیں ہوئے، جن پر شریعت اسلامیہ کے احکامات فرض نہیں ہوئے، بالغ ہونے کے بعد احکامات فرض ہوتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ کہتی ہے
مرو اولادکم بالصلاۃ ہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا ہم ابناء 10۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ کے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ حالانکہ ان پر نماز فرض نہیں ہے، لیکن کہا گیا کہ نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز کی عادت ڈالو، انہیں ابھی سے ٹریننگ دو۔ اگر 10 سال کے ہو جائیں وَضْرِبُوهُمْ اور نماز نہ پڑھیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ حالانکہ 7 سال 10 سال میں نماز فرض نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ انہیں ابھی سے نماز کی عادت ڈالو، انہیں نماز کا حکم دو۔ حضرین کرام، نماز یہ ایک ایسی عبادت عظمیٰ ہے جس کے چھوڑنے والوں کا انجام کار بتاتے ہوئے سورہ مدثر میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ سورہ مدثر میں رب العالمین نے نماز چھوڑنے والوں کا انجام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اہل جنت جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ کس چیز کی وجہ سے تمہیں جہنم کی آگ میں پھینکا گیا ہے، تو اہل جہنم سب سے پہلے جو بات کریں گے، سب سے پہلے جس چیز کا جواب دیں گے وہ یہی قالوا لم نک من المصلین کہ ہم لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ بھائیوں یاد رکھیے، نماز چھوڑنا یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ جہنم کے مجرم اپنی سب سے بڑی کوتاہی اور اپنے سب سے پہلے جہنم میں جانے کی وجہ یہی بیان کریں گے کہ ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ نمازوں کا چھوڑنا کل قیامت کے دن جہنم کی راہ پر لے جا سکتا ہے۔ حضرین کرام، آپ اپنے دل میں عزم کر لیں کہ ہم نماز کو اپنی زندگی کا سب سے پہلا فریضہ بنائیں گے۔ یہ نماز ہماری نجات کی چابی ہے، یہ نماز رب العالمین سے جوڑنے کا راستہ ہے، یہ نماز ہماری ایمان کی حفاظت ہے۔ حضرین کرام، سلف صالحین کی زندگی کو اٹھائیے۔ حضرت حارث بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی زندگی آنے والے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی تھی جن کی راتیں سجدوں میں اور جن کے دن دین اسلام کی خاطر قربانیوں میں گزر جاتے تھے، جنہوں نے دنیا کو بتلا دیا کہ اسلام صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ثابت کرنے والا عمل۔ حضرین اکرام، حضرت حارث بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ اگر اللہ اور اس کے دین کی محبت دل میں اتر جائے تو نہ نیند غالب آ سکتی ہے، نہ دنیا کی محبت غالب آ سکتی ہے، نہ نئی دلہن کی مسرتیں غالب آ سکتی ہیں۔ حضرت حارث بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی، پہلی رات تھی، نئی دلہن گھر آئی ہوئی تھی، زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر، وہ ایک ایسا موقع تھا جب اکثر لوگ اپنے بستروں سے چمٹے ہوئے رہتے ہیں، لیکن فجر کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے۔ حضرت حارث بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شادی کی پہلی رات بھی اپنے بستر سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہونے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ درمیان میں کسی سے ملاقات ہوتی ہے، وہ حیرت اور تعجب سے پوچھ پڑتا ہے اتخرج وانما بنيت باهلك في هذه الليله۔ اے حارث بن حسان، کیا بات ہے، کیا عجیب معاملہ ہے کہ ابھی رات تو آپ کی شادی ہوئی ہے، ابھی رات تو آپ کی شادی ہوئی ہے، ابھی آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کیا بات ہے کہ آپ باہر نکل گئے ہیں، اسی رات تو آپ کی شادی ہوئی ہے۔ حضرت حارث بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتا ہے کہ یہ ایسی رات ہے کہ لوگ اپنے بستروں کو نہیں چھوڑتے، لیکن حضرت حارث بن حسان نے ایسا جواب دیا جو قیامت تک آنے والے نوجوانوں کے دلوں کو جھنجھوڑنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اگر کوئی عورت مجھے فجر کی باجماعت نماز سے روکتی ہے تو یقیناً ایسی عورت سب سے بری عورت ہے۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، یہ صحابہ کرام کا معیار محبت تھا، یہ ان کی زندگی کی ترجیحات تھیں۔ نہ نئی دلہن روک سکی، نہ راحت و آرام روک سکی۔ حضرت حارث بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف چل پڑے۔ اگر آج کا مسلمان ہوتا کیا کرتا؟ الارم بند کر دیتا، فجر کی نماز کو قضا کر دیتا، کہتا کہ آج تو پہلا دن ہے، میں آرام کر لیتا ہوں۔ لیکن صحابہ کرام کا ایمان تو دیکھیے، صحابہ کرام کے نزدیک نہ کوئی دنیا کی لذت، نہ کوئی خوشی، نہ کوئی رشتہ، رب العالمین کی عبادات کے سامنے کوئی چیز ان کو آڑ نہیں آ سکتی تھی۔ حضرین کرام، اسی طریقے سے جب ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں، ایک واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے گزرتا ہے۔
دین اسلام کے سپاہی صحیح بخاری کے مؤلف امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ نماز میں کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، نماز میں مشغول ہیں، دنیا و ما فیہا کو بھلا چکے ہیں۔ درمیانی نماز ایک زہریلا بچھو آتا ہے، اللہ اکبر۔ بھائیوں ذرا تصور کیجئے، بچھو کا ایک ڈنک انسان کو کس قدر بے چین اور تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ انسان چیخ اٹھتا ہے، ہاتھ پاؤں مارنے لگتا ہے، اطراف میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا؟ اس بچھو نے ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بلکہ کل 17 مرتبہ امام بخاری کو ڈنک مارتا رہا۔ ذرا تصور کیجئے، 17 مرتبہ اس زہریلے بچھو کا زہر ان کے جسم میں داخل ہوتا رہا۔ درد کی تیز لہریں جسم کو کاٹتی رہیں، لیکن وہ اتنے صابر تھے، ان کی نماز کے اندر اتنا خشوع و خضوع تھا کہ انہوں نے اپنی نماز کو نہیں چھوڑا، اپنی نماز میں خلل آنے نہیں دیا، رب العالمین کے سامنے کھڑے رہ گئے، 17 ڈنک برداشت کر گئے، لیکن اپنی نماز کو نہ توڑا۔ وہ اتنے مومن بندے تھے، وہ اتنے صابر بندے تھے۔ مگر آج ہم دیکھ لیں، تھوڑی سی نیند آ گئی، نماز کو چھوڑ دیا، موبائل میں بزی ہو گئے، نماز کو چھوڑ دیا، تھوڑا سا کام آ گیا، نماز کو چھوڑ دیا۔ یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، یہ نماز یہ دین اسلام کا ستون ہے، اگر ستون کو گرا دیا جائے تو عمارت باقی نہیں رہتی۔ اسی طریقے سے نماز کو چھوڑ دیا جائے تو انسان کا اسلام بھی باقی نہیں رہتا۔ حضرین اکرام، اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اپنے اندر یہ عزم پیدا کریں کہ ہم نماز کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ بنائیں گے، چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، چاہے تھکن ہو، مصیبت ہو، غم ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو یا آسانی یا کوئی اور رکاوٹ ہو، ہم نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ حضرین اکرام، یہ نماز کی اہمیت رہی، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے بہت ساری فضیلتیں جڑی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک، جب بندہ نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتا ہے، جب بندہ نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتا ہے اور نماز پڑھ کر کے اپنے گھر لوٹتا ہے، تو یہ جو وقفہ ہوتا ہے، یہ وقفہ شعوری طور پر سمجھ کر اگر ہم نماز پڑھیں، یہ وقفہ ہمیں کتنی فضیلتوں کا مستحق بناتا ہے۔ سب سے پہلے نمازی کا سفر شروع ہوتا ہے اذان سے۔ مؤذن نے اذان دی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی پکار لگائی۔ اذان سنتے وقت ہمیں 3 باتوں کا حکم دیا گیا۔ سب سے پہلی چیز اذان کا جواب دینا، دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اور تیسری چیز اذان کے بعد کی دعا پڑھنا۔ جب کوئی بندہ مؤذن کی اذان کا جواب دیتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ دل کے یقین کے ساتھ جواب دے۔ زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو اس کے دل میں بھی وہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو جو بندہ مؤذن کی اذان کا جواب دل کے یقین کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کے لیے جنت کی بشارت فرماتے ہیں، دخل الجنہ، مؤذن کی اذان کا جواب دینے والا جنت میں جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد آپ نے درود پڑھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت لہ 10 درجات، کہ جو بندہ مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو بندہ مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے، ایسے بندے کے 10 گناہوں کو اللہ معاف فرماتا ہے۔ جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، ایسے بندے کے 10 درجات کو اللہ بلند فرماتا ہے۔ حضرین اکرام، اس کے بعد آپ نے اذان کے بعد کی دعا پڑھی۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو بندہ اذان کے بعد کی دعا پڑھ کر کے میرے لیے رب العالمین سے وسیلہ مانگتا ہے، حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، کل قیامت کے دن ایسا بندہ میری شفاعت کا حقدار ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ مسجد میں آتے ہیں، اذان اور اقامت کے درمیان کا یہ جو وقف ہوتا ہے، یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا، اس کو اللہ رب العالمین رد نہیں فرماتا، یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
اس کے بعد آپ وضو کرتے ہیں، ایک ایک عضو کو آپ دھوتے جا رہے ہیں، اس عضو سے کیے ہوئے گناہ آپ کے جھڑتے جا رہے ہیں، معاف ہوتے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسدی حتى تخرج من تحت اظفاری، کہ جو بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے اس کے گناہ اس کے پانی کے قطروں کے ساتھ جھڑتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے گناہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اذان وضو کے بعد کی دعا پڑھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ وضو کرنے کے بعد کی دعا پڑھتا ہے فتحت له ابواب الجنت ثمانیہ يدخل من ایہا شاء، کہ جو بندہ نہ وضو کرنے کے بعد وضو کے بعد کی دعا پڑھتا ہے ایسے بندے کے لیے رب العالمین جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے، بندہ جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ اس کے بعد آپ مسجد میں آتے ہیں، گھر سے نکل کر کے مسجد میں آتے ہیں، آپ کا ایک ایک قدم گھر سے مسجد کی طرف آنا، ایک ایک قدم پہ آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں، ایک ایک قدم پہ آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ جتنی دور سے آپ مسجد کو آتے ہیں آپ کے اتنے درجات بلند ہو رہے ہیں اور آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اور آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ کی حیثیت یہ ہے آپ اللہ کے گھر کو آ رہے ہیں، آپ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ آپ کا میزبان ہے۔ اس کے بعد آپ نے اگلی صفوں میں جگہ پالی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اگلی صفوں کو ملائکہ اور فرشتوں کی صفوں سے تشبیہ دی ہے کہ یہ اگلی صفیں رب العالمین کے نزدیک ایسے ہی ہیں جیسے کہ ملائکہ اور فرشتے رب کے پاس صف بندی کرتے ہیں۔ حاضرین اکرام، نماز پڑھنے کے بعد آپ جب تک مسجد کے اندر بیٹھے رہتے ہیں فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ تو اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما۔ فرشتے آپ کے لیے اس وقت تک دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک کہ آپ کو حدث لاحق نہ ہو جائے، جب تک کہ بندے کا وضو ٹوٹ نہ جائے، فرشتے آپ کے لیے اس وقت تک دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ حاضرین اکرام، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نماز کے بغیر آپ کامیاب ہیں تو ابھی اسی وقت یہ خوش فہمی اپنے اندر سے نکال پھینکیں۔ ذرا اندازہ کریں، ذرا تصور کریں، جو سکون، جو لذت نمازوں کی پابندی میں ہے، رب العالمین کی یاد میں ہے، وہ سکون نہ گٹکا کھانے میں ہے، نہ شراب پینے میں ہے، نہ بیڑی سگریٹ پینے میں ہے، نہ گٹکا تمباکو کھانے میں ہے، نہ عشق و معشوقی میں ہے۔ حاضرین اکرام، مسجد سے قریب وہی ہوتا ہے، مسجد سے قریب وہی ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور مسجد سے دور وہی ہوتا ہے جس نے آخرت کو بھلا دیا، جہنم کی ہولناکیوں کو بھلا دیا۔ اللہ کا ڈر اس کے اندر موجود نہیں ہے، اللہ کا خوف اس کے اندر موجود نہیں ہے، میدان محشر کے تصورات کا علم اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ یقیناً ایسے لوگ ہی مسجدوں سے دور ہوتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کچی تھی مسجدیں، پہلے کچی تھی مسجدیں پکے تھے نمازی، پہلے کچی تھی مسجدیں پکی تھی نمازی، مگر اب مسجدیں پکی ہیں تو نمازی ہیں کچے۔ حاضرین اکرام، ذرا اندازہ لگائیے، ذرا اپنے معاشرے پر نظر ڈالیے، ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کر کے دیکھیے۔ ایک نوجوان دن بھر سخت گرمی میں مزدوری کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اسے تھکن محسوس نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے گھر میں آ کر پنکھے کے نیچے 5 وقت نماز ادا کرنے سے وہ کتراتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک عورت سخت گرمی ہونے کے باوجود گھر کے تمام کام کرتی ہے لیکن کمرے میں پنکھے کے نیچے 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے کتراتی ہے۔ ہمارے مرد و خواتین کے جسم تو مضبوط ہیں لیکن ان کا ایمان بہت کمزور ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے جو ایمان ہمیں اپنے کام کو چھوڑ کر نماز کے لیے جائے نماز تک نہ لے جائے، سوچئے وہ ہمیں قبر سے اٹھا کر جنت میں کیسے لے جا سکتا ہے۔ آج لوگ کامیابی کو ڈھونڈتے ہیں جبکہ مؤذن کھڑے ہو کر ساری عمر حی علی الصلاۃ کی صدائیں لگاتا ہے کہ لوگوں آؤ مسجد کی طرف، آؤ مسجد کی طرف، اپنے آپ کو جنتیوں کی فہرست میں شامل کر لو۔ حی علی الفلاح کہ لوگوں آؤ کامیابی کی طرف، مسجد میں آ کر اللہ کا ذکر کر کے اپنے دلوں کو سکون پہنچا لو۔ آؤ مسجد کی طرف سجدہ ریز ہو کر اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معافی مانگ لو۔ مگر افسوس کی بات ہے اس وقت ہم کاروبار میں بزی ہوتے ہیں، ہم موبائل میں بزی ہوتے ہیں، ہمارے کانوں میں ایئر فون لگے ہیں، گانے سننے میں مشغول ہیں۔ افسوس کی بات ہے اگر اس وقت ہم مؤذن کی آواز پر لبیک کہہ کر مسجد کی طرف چلے آ جاتے، ہمیں کامیابی کو ڈھونڈنا نہ پڑتا
بلکہ کامیابی ہمارے قدموں میں ہوتی۔ یاد رکھیں اللہ کی عبادت ہمیں ہر وقت کرنی چاہیے۔ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ہمیں اللہ کی عبادت اس وقت تک کرنی چاہیے جب تک کہ ہمیں موت آ نہ جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے مردہ دلوں کو نرم بنا دے۔ اے اللہ ہمارے پتھر دلوں کو نرم بنا دے۔ اے اللہ جس طرح ہم یہاں تیرے گھر میں اکٹھا ہوئے ہیں، اے اللہ کل بروز قیامت اے اللہ جنت الفردوس میں اکٹھا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں اے اللہ انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستقرہ عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، دنیا میں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔